بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوری طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کا ورد میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کا ورد زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نماز نور ہے، نماز نور ہے، زکوٰۃ حجت ہے، صبر اجالا ہے، اور قرآن دلیل ہے۔ آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، اب چاہے اسے بچا لے یا ہلاکت میں ڈالے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آرام سے سنا دی آپ کو، اب تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت سمجھ لیں۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ اب یہاں اس بات پہ غور کریں، کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ جیسے کامل الطہور شطر الایمان، النظافۃ نصف الایمان، کامل وضو سے مراد جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا عین اسی طرح وضو کرنا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، عین اسی طرح جس طرح آپ نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی، چہرہ، بازو، مسا اور پاؤں، جو سلیقہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عین اسی طرح۔ دوران وضو بات چیت نہیں کرنی، کلمہ طیبہ پڑھنا، پاک پانی سے وضو کرنا، پاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، پورے نبی کے طریقے پر وضو کرنا، اور عبادت کرنے کی نیت سے وضو کرنا، خالص اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتے وضو کرنا۔ یہ چیز جب آ جائے گی تو ایمان آدھا ہو گیا۔ الحمدللہ کا ورد میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان جس قیامت کے دن وہ ترازو جس میں لوگوں کی نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، اس میزان میں نیکیاں اگر بھروانی ہیں تو الحمدللہ 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 اس ورد کو پکا لیں۔ یہ ورد کیسے آرام سے پک سکتا ہے؟ آپ کی کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ میرا بچہ پاس ہو گیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر دے دیا، الحمدللہ آج میں سلامتی سے گھر آ گیا ہوں، الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر۔ بھائی الحمدللہ کا ورد زبان پہ چڑھا لو، قیامت والے دن جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ بھی ورد ہیں، اللہ کے نام ہیں، اس ورد کو بھی پکا لو۔ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ورد جس کے منہ میں پک جائے گا، زمین و آسمان نیکیوں سے اس کے بھر جائیں، یعنی اتنی نیکیاں مل جائیں گی گویا زمین و آسمان بھر لو، بہت نیکیاں۔ اب ان تینوں لفظوں کو اگر ہم ملائیں تو فاطمہ کی تسبیح بن جاتی ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، ایک تسبیح اسی سے تسبیح بنی ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں پانچوں نمازوں میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھ لے گا اس کے سارے کام اللہ کر دے گا۔ جس نے یہ تسبیح کی عادت ڈالی اس نے اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ اس کے کام سارے۔ اور ویسے بھی سبحان اللہ اللہ اکبر ذکر میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب جب چڑھائی پہ چڑھ رہے ہو، سیڑھیاں تو چڑھتے ہیں ہم شہری لوگ، سیڑھیوں تو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، اپنے گھر نہیں تو دوسرے گھر، ہاں جی سیڑھیاں تو ہم نے چڑھنی ہے، اونچائی پہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے جاؤ، اور واپس آنا ہی آنا ہے سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ اور بھی بڑے راستے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھو کیا بنا، اللہ اکبر یہ کتنی خوبصورت ہے، سبحان اللہ یہ کیسی پیاری چیز ہے۔ بہانے بہانے سے سبحان اللہ اللہ اکبر کا ورد کرو، زمین و آسمان بھری نیکیاں آپ کو نصیب ہو جائیں۔ ہاں آگے فرمایا نماز نور ہے۔ اگر آپ اپنا قلب، اپنا دماغ، اپنے اندر ایمان کا نور بھرنا چاہتے ہو تو نماز کے پکی عادی ہو جاؤ۔ نماز نور ہے، پکے عادی بن جاؤ۔
نور بھرنا ہے اپنے اندر، سینے میں، دل میں، دماغ میں، ایمان میں، آخرت میں نور بننا ہے، نور حاصل ہونا ہے تو نماز کے عادی۔ زکوٰۃ دلیل ہے تمہارے مسلمان ہونے کی، حجت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نکالو۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو اس بندے کا کتنا پکا ایمان ہے کہ اس کے پاس رقم ہے، اس میں سے میرے لیے نکال کے اس نے زکوٰۃ دے۔ قربانی کے لیول پہ آ گئے ہو، 85,000 مالیت سے اوپر سونا چاندی نقدی سال بھر پڑی ہے تو قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب۔ ابھی جو نکالا گیا ہے ایسٹیمیٹ 85,000 ابھی حال ہی میں، اب 85,000 85,000 85,000 سے اوپر جس کے پاس مال ہے، اتنی مالیت کے سونے چاندی نقدی ملا کے ہے اور سال بڑا ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ ضروری نہیں بکرا لے، گائے میں حصہ ڈالے، 15,000 میں بھی ہو سکتی کرے، وہ نہیں تو اس کی گرفت ہے۔ اسی طرح اتنا مال سال بھر ہو جائے گا تو زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، یہ نظام ہے۔ اسی طرح صبر جو زندگی میں مختلف مراحل پہ صبر، یہ اجالا ہے، روشنی ہے اللہ کی طرف لے جانے والا اجالا، کامیابی کی طرف لے جانے والے اجالا۔ جس بندے کے اندر صبر ہے وہ کامیاب ہے۔ لائن میں لگنا ہو، غصہ چڑھا ہو، جھگڑا کرنا ہو، موسم ماحول جو بھی جہاں بھی آپ کو قدم قدم پہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، صبر کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ ہمارے دین میں صبر اہم پہلو، والصابرون، صابر کا لفظ قرآن میں جا بجائے، صبر اپنے اندر کر لیں۔ سامنے والا گالی دے رہا ہے، بک رہا ہے، غصے ہو رہا ہے، آپ صبر کریں، آپ اسی طرح گالیاں نہ شروع کر دیں، صبر کریں۔ بیماری آ گئی ہے، دکھ آ گیا، کمزور دن آ گیا، کوئی مینج کر لیں، واہ ویلا نہ کریں، صبر کریں۔ جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں رہتے ہوئے صبر کریں۔ وہ درویش راستے میں بیٹھا ہوا تھا تو راستے میں بادشاہیاں سواریاں گزرتی تھیں۔ ایک دن اس کے دل میں آ ہی گیا، اتنی خوبصورت لباس، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، سواریاں، لش پش، اسی ایک ماڑے بندے ہیں اتنے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کرتے پے ہیں۔ تو کچھ وقت پڑا کہ وہ جو گزرنے والے بڑے، کبھی نواز شریف گزرا کرتا تھا بڑے بڑے جہازوں، بڑے بڑی، آج عمران خان گزر رہا ہے، وزیر گزر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح گزرتے تھے تو ایک دن پکڑے گئے جیلوں میں، دوسرے ملکوں میں بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگی، اسی جگہ سے گزرے۔ انہی بادشاہوں کو جو بڑا لاؤ لشکر تھا، ہاتھ کڑیاں بیڑیاں اور ننگے پاؤں ننگے سر بار مارتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ وہ سجدے میں پڑ گیا درویش، اس نے کہا میں جس حال میں ہوں اللہ، جس حال میں تجھ نے مجھے رکھا میں خوش ہوں۔ یہ ذلت تو نہیں نا ہے کہ بیڑیاں ہتھ کڑیاں، جہاں اب اتنے لوگوں کے سامنے عزت بنی تھی اب ذلت بن رہی ہے۔ تو جس حال میں راضی رکھا ہے اللہ نے، راضی رہو، یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبر کی آپ کو ہر جگہ ضرورت ہے۔ بیگم بول رہی ہے صبر کرو، مقابلہ نہ کرو، گو بولی نہ جاؤ۔ دوست بول رہا ہے، بھائی بول رہا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، چپ ہو جاؤ۔ یقین جانو آپ کے صبر کی الٹی گنگا چل پڑے گی، وہی گرفت میں آ جائے گا، تم پھر فتح یاب۔ خیر لمبی بات ہو جائے گی۔ قرآن دلیل ہے، جو بھی مسئلہ چاہیے قرآن میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جدید حروف تہجی سے قرآن کے ترجمے آ گئے ہیں۔ آپ کو شراب، زنا، قتل، کوئی بھی مسئلہ، وضو، نماز، عورت، مرد، بیوی، جو بھی مسئلہ آپ کو چاہیے، قرآن کے اینڈ میں ترجمے والے میں وہ زنا ہے تو زے والے خانے میں دیکھو، صفحہ نمبر آج نکال لو اور سارا پڑھ لو، کہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ سفر پہ جانا ہے، مسئلہ ہے، شادی بیاہ، آپ قرآن سے دلیل لیں، ہر معاملہ قرآن سے ڈھونڈیں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آخری بات جو صبح کرتا ہے آدمی تو نفس کو فروخت کر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے نفس پر قابو رکھے، دن بھر اپنے نفس کو، نفس کہتے ہیں اپنی خواہشات، اللہ کے تابع رکھے تو فتح یاب رہے گا۔ اللہ کو فروخت کر دے، اللہ کے تابع، بھائی تیری مرضی نہیں مانی جائے گی، جو اللہ کہتا ہے وہی چلے گا، سارا دن رات وہی ہوگا جو اللہ رسول کہہ رہا ہے، تو پھر فتح ہی فتح ہے، کامیابی کامیابی۔ اور اگر دل کی بات، میرا دل یہ کرتا ہے میں انہوں مار دیا، اج میرا دل کردا وڈا ڈاکا مارا، اج میرا دل کردا امب کھا لاں،
اج میرا دل کردا ہے آرام کھا لاں، بس اتوں لب جاوے جو اج میرا دل کردا فلانا گانا سنا، فلانی بی بی پساواں، فلانا ٹک ٹاک دیکھاں، اے دل دے پیچھے لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اسی کو نفس کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کس کے پیچھے لگانا ہے؟ اللہ رسول، اللہ رسول کے تابع کرنے، اپنی مرضی فتح ہی فتح انشاءاللہ عمل